اور اسی کی روشنی پہ آج گفتگو کریں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب لا ریب کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایات ہے متقین لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور الذین یعنی ایمان والے، یؤمنون بالغیب اور غیب پہ ایمان رکھنے والے، اور نماز پڑھنے والے، اور اللہ کے راستے میں رزق تقسیم کرنے والے، یعنی ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کے اندر ہدایات ہے۔ قرآن 30 پارے اور حکمت اور معرفت کے ساتھ لبریز قرآن پاک۔ قرآن انسان اور اس پوری کائنات کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، یعنی مکمل زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم، ہر چیز کا طریقہ موجود ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم قرآن پاک سے وہ علم، زندگی گزارنے کا طریقہ تو حاصل نہ کر سکے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ خامیاں، بہت زیادہ کمزوریاں آ گئی، اور آج ہمارا یہ معاشرہ حالات سے دوچار ہے۔ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہمارا کوئی وجود نہ تھا، نام و نشان نہ تھا، کچھ پتہ نہ تھا، اور ہمیں ایک باڈی کے اندر، ایک نقشے کے اندر ڈھال دینا، ہمارا ایک وجود قائم کر دینا، یہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک۔ اور جو پروردگار، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام و نشان تک نہ تھا، اور ہمیں ایک انسانی شکل میں بنا دیا، اور ہماری تربیت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہزاروں مخلوقات پیدا فرما دی، یعنی 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ میرے دوستو، میں آج حالات کے پیش نظر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے قرآن پاک کی یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون تک میں نے پڑھا کہ قرآن کے اندر ہدایات ہے۔ کامیابی کن لوگوں کے لیے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ متقی کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ جو نماز قائم کرنے والے۔ اور نماز قائم کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرنے والے۔ میرے دوستو، آج آپ اپنی فیملی میں چلے جائیں، رشتہ داروں میں چلے جائیں، عام کسی ماحول پہ چلے جائیں، آپ اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے پوچھیں کہ بیٹی تم کیا بنے گی؟ آج وہ بیٹی کوئی ڈاکٹر بتائے گی، کوئی انجینئر بتائے گی، کوئی کچھ بتائے گی، کوئی کچھ بتائے گی، لیکن
الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، جو کامیابی کا راز ہے، جس کو اپنانے سے اس بچی نے کائنات کی سب سے بیسٹ عورت، سب سے مضبوط عورت بن جانا ہے، وہ کوئی تقریباً 100 سے 10% عورتیں یا بچیاں ایسی ملیں گی جو آپ کو صحیح جواب دیں گی، ہر چیز، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں۔ اسی طرح بچوں میں آپ چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں، حتیٰ کہ مدارس میں آپ جائیں، جو بچے جن کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا ان سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ کیا بنیں گے، تو وہ بچے آپ کو بتائیں گے کہ میں فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ ان بچوں میں شاذ و نادر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں حسین ابن علی کی طرح بنوں گا، میں حسن ابن علی کی طرح بنوں گا، میں ابو بکر کی طرح بنوں گا، میں عمر کی طرح بنوں گا، میں عثمان کی طرح بنوں گا، میں علی کی طرح بنوں گا، میں نبی کے صحابہ کی طرح بنوں گا۔ کیونکہ ہمارے بچوں نے ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے پڑھا ہے تو صرف انگریز کو پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے تو صرف غیر مسلموں کو پڑھا ہے، لیکن جن لوگوں کی خواہشات پہ اس کائنات کی رب نے تقدیریں بدل دی، ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جن کی خواہش پہ رب قرآن نازل فرمائے، ان کو پڑھا ہی نہیں۔ جن کی خواہش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خشک دریاؤں کو چلا دے، جن کی خواہش پہ رب چلتے دریاؤں کو خشک کر دے، ان کو پڑھا ہی نہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آج کی میری گفتگو، میرا میسج ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، ان کا رول ماڈل سیدہ کائنات کو، ازواج رسول کو، بنت رسول کو بنائیں۔ ہماری بیٹیوں سے جب کوئی پوچھے کہ تم بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہو، تو وہ کہے کہ میں سیدہ زہرا پاک کی غلام بننا چاہتی ہوں، میں سیدہ کائنات کی سیرت کو اپنانا چاہتی ہوں۔ میرے دوستو، جس عورت نے، جس بیٹی نے سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھ لیا، جس بچی نے سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت کو اپنا لیا، وہ آج کی اس وقت کے اندر سب سے بڑی ڈاکٹر ہے، سب سے بڑی معلمہ ہے، سب سے بڑی قاریہ ہے، سب سے بڑی وہ انجینئر ہے۔ اگر اسے سیدہ کائنات کی سیرت کی سمجھ آ گئی تو وہ بہت بڑی کامیاب ایک ماں ہے، کامیاب ایک بیٹی ہے، کامیاب ایک بہن ہے، کامیاب ایک بیوی ہے۔ اگر اسے سیدہ کائنات اور ازواج رسول کی زندگی کو سمجھنے کا طریقہ نہ آیا تو اس وقت کی وہ کچھ بھی بن جائے لیکن وہ کامیاب عورت نہیں بنے گی۔ کامیاب بننے کے لیے اسے ازواج رسول اور بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کے اس کو اپنے آپ پہ لاگو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے میرے دوستو، آج ہم بدقسمتی کے ساتھ ہمارے بچے، بیٹے اسکولوں میں جائیں، تم کیا پڑھے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایکسپورٹ میں جاؤں گا، میں فلاں کالج میں جاؤں گا، میں فلاں یونیورسٹی میں جاؤں گا، میں کیا کروں گا، تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں لا کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں انجینئر کروں گا، کوئی کہتا ہے میں سول انجینئر کروں گا، کوئی کہتا ہے میں FFC کروں گا، کوئی کہتا ہے میں مختلف۔ آپ ان بچوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا انجینئر ہی بنو گے، یہی کچھ بنو گے؟ ان میں شاذ و نادر بدقسمتی کے ساتھ شاذ و نادر کو یہ کہے گا کہ میں محمد بن قاسم بنوں گا، شاذ و نادر، صلاح الدین ایوبی بنوں گا، میں حسین پاک کا غلام بنوں گا، میں خالد بن ولید بنوں گا۔ یہ چیزیں سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ ہماری زندگیوں سے نکالی جا رہی ہیں، بلکہ نکال دی گئی ہیں۔ آج ہمارا جو مولوی، دیکھیں اسلام کے کتنے فرائض ذکر سب اسلام کے، جی
رکا نا، نماز بھی رکن، کلمہ، حج اور زکوٰۃ، روزہ، یہ 5. اور اگر یہ 5 جو بندے نے سیکھ لیے تو آگے بھی کوئی چیز ہے. بندہ، وہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، ایک بندہ مسجد میں آ گیا تو وہ آ کے نا بڑا ایسے کندھے کر کے ایسے کر کے نماز پڑھ رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے اسے بلا لیا کہ ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا؟ کہنے لگے کہ میں عاجزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اٹھ، تیری عاجزی تیرے دل کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کو پتا ہے کہ تو کتنا عاجز ہے، کتنا متکبر ہے. یہ تمام چیزیں تو سیکھ لی. آج کسی مسجد کے اندر، کسی خانقاہ پہ، کسی مدرسے میں، کسی سکول میں ہم مسلمان ہیں. قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا نماز کا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے. اور جس قرآن نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے، جس قرآن نے آپ کو جمعے کا حکم دیا ہے، اسی قرآن نے آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب نوبت آ جائے تو جہاد فی سبیل اللہ بھی کرو. آج کتنے مسلمان، کتنے مجاہدین پیدا کر رہے ہیں، جب وقت کی ضرورت پیش آئے ہمارے بچے دین کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے کٹ جائیں. یہ چیز ہم سے چھین لی گئی. قرآن کہہ رہا ہے جہاد کیا چیز ہے. اب جہاد کو دہشت گردی بنا کے پیش کر دیا گیا، توبہ نعوذ باللہ. قرآن کہہ رہا ہے اب جہاد کرنا کب ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرنا کب ہے. جہاد کی مختلف اقسام ہیں. اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا، اپنی سوچوں کے ساتھ لڑنا، یہ بھی جہاد ہے. نماز کے لیے اٹھنا، یہ بھی جہاد ہے. لیکن تمام جہاد آپ نے کر لیے تو اینڈ پہ جہاد کون سا ہے؟ وہ جہاد ہے کہ جب دین اسلام کو ضرورت پیش آ جائے، جب قرآن کو ضرورت پیش آ جائے، وہ حسین ابن علی سے سیکھو. وہ کون سکھا رہا ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری فلم کی سٹوری پوچھ لیں وہ بتا دے گا، لیکن دین کے متعلق پوچھ لیں تو وہ اس سے بالکل فارغ ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ چیز ہم سے چھین لی گئی. اور جو بندہ آج اس پہ بات کرے گا اس پہ دہشت گردی بن جائے گی کہ جناب یہ تو لوگوں کو کیا میسج دے رہا ہے. جس قرآن نے نماز کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، ماں باپ کے ادب و احترام کا حکم دیا، وہی قرآن جہاد کا حکم دیتا. تو جہاد کب کیا جاتا ہے؟ بندے کا آپریشن پیٹ کا، ٹانگ کا، آنکھ کا کب آپریشن ہوتا ہے؟ جب آنکھ سے نظر نہ آئے یا بینائی اتنی کمزور ہو جائے تو بندہ چیک اپ کرائے تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ بھئی اب تیری آنکھوں کا آپریشن ہے. اسی طرح سے وہ ڈاکٹر ہم نے بنانے چھوڑ دیے کہ جب وہ حالات و واقعہ کی کنڈیشن معلوم کر کے بتائیں اب جہاد کی ضرورت. لیکن اس دنیا کے عیش و آرام نے، اس دنیا کی دولت نے، اس دنیا کے کوٹھی محلوں بنگلوں نے ہم سے یہ چیز چھین لی، اور آج ہم حالات سے دوچار ہو کے مارے پھر رہے ہیں. میرے دوستو، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ چیزیں بھی سکھانی چاہیے. دین، ہمارا دین ضابطہ حیات ہے. اسلام ضابطہ حیات ہے. سب پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آتے تھے وہ ان کے ساتھ جاتے جاتے وہ منسوخ ہو جاتا تھا.
ان کے جانے کے بعد منسوخ ہو جاتا تھا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، یہ دین حق کے، دین اسلام ضابطہ حیات دین ہے، اس میں اب تبدیلی نہیں آئے گی، یہ مکمل دین آ گیا۔ تو اس مکمل کو ہم نے سیکھنا ہے۔ 50 سال کی زندگی میں، 60 سال یا 70 سال کی زندگی میں اگر ہم نصاب ہمارے پاس موجود ہے قرآن، اور اگر قرآن سے ہم یہ بھی نہ سیکھ سکے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اپنی بچیوں کی زندگی کیسے بدلنی ہے۔ آج آپ بازاروں میں چلے جائیں، پیور چھوٹی سی بچی، 8-10 سال کی بچی کا اسلامی لباس آپ کو نہیں ملے گا۔ اور حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کیا فرماتی ہیں کہ بیٹیوں کو پردہ بچپن سے سکھاؤ، وہ بڑی ہو کے بے حیا نہ ہو جائے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے نا، ہماری عورتیں اکثریت کے ساتھ، اکثریت میں اجتماعی طور پہ بے حیائی ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک فرماتی ہے کہ بچپن سے سکھاؤ انہیں پردہ کرنا۔ پردہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ اور جس عورت نے حیا اتار دیا اور جسے بچپن سے حیا نہ ملا، وہ بڑی ہو کے کیا کرے گی؟ اس کی گود سے جو بچے آئیں گے وہ کتنا حیا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو آج ملک پاکستان کے اندر کسی مقام پہ وبا بیماریوں کی شکل میں، کسی مقام پہ سیلاب کی شکل میں، کسی مقام پہ کسی شکل میں، یہ جو سسٹم آج ہمارے ملک کا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے نماز پڑھنے والوں نے، قرآن پڑھنے والوں نے، اسلام کے ساتھ جو آپ اٹیچ ہیں، کبھی سوچا ہے یہ کیا چیز ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ کیا ہم اپنی صرف نماز پڑھ لیں گے یہ کافی ہوگا؟ کیا ہم مسجد میں آگے جمعہ پڑھ لیا یہ کافی ہو گیا؟ یہ جو وجود، یہ جسم، اس جسم پہ جس نے آپ کو عزت دی، یہ کپڑوں کے ساتھ زینت بخشی، آپ کو طاقت بخشی، آپ کو ایک خوبصورت گھر عطا فرمایا، زمین دی، مال و دولت دیا، کیا صرف اس لیے کہ تم ہی اس سے کھاؤ، تم ہی سے پیو، اور اپنے ہمسائے کا، اپنے بھائی کا، اپنے دوست کا خیال تک نہ کرو؟ آج ہمارا آدھے سے زیادہ ملک سیلاب کے اندر بہہ چکا ہے، اور یہی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑے بنگلے، بڑے بڑے دولتاں، بڑے بڑے خزانے، 100 بھینس، ایک طرف وہ سڑکوں پہ، جھاڑیوں میں، ریگستانوں میں بیٹھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہ جسے میسر ہو، اور اسی ملک کے اندر لوگ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کی پالٹیاں اڑائیں، تو کیا ان دولت مندوں کو سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ میرے بندے تو رو رہے تھے، میرے بندے تو چھت کے لیے رو رہے تھے، کپڑوں کے لیے رو رہے تھے، کھانے کے لیے، روٹی کے لیے رو رہے تھے، پاؤں میں جوتے نہ تھے، اور تمہیں تو میں نے سکون بخشا تھا، عزت بخشی تھی، سب کچھ گھر بار دیا تھا، تو نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ دولت مندوں کے پاس جو سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ جناب یہ تھا، وہ تھا؟ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے میرے دوستو۔ یہ دنیا کی دولت عطا کرنے والا اللہ ہے، اور لینے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کر کے، یہ سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ آئی نا، تو جو
یہودی تھے، منافقین تھے، وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ اب دیکھیں پہلے ان کا رب یہ کہتا تھا نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، اب ان کا رب پیسے بھی مانگ رہا ہے۔ یہ باتیں کر رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب سنا کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے جا کے ان کے بڑے عالم جو پادری تھا یا رہیب تھا جو بھی تھا، اس کے چہرے پہ زوردار ایک دھپڑ رسید فرمایا جلال کے ساتھ۔ وہ حضور کے پاس آ گئے، آ کے شکایت لگائی کہ ابو بکر نے ہمیں مارا۔ جب ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ کیوں مارا ہے، ابو بکر صدیق نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ باتیں کر رہے تھے میرے رب کے متعلق۔ تو حضور نے پوچھا ان سے، تو کہنے لگے نہیں ہم نے تو نہیں کہی، ہم نے نہیں کی یہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا کہ اے میرے محبوب، ان منافقین یا ان کافروں نے جو باتیں کی وہ آپ کے رب نے سن لی، اور ابو بکر حق کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، ان کوٹھیوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں حائل ہوں، آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کا گھر، آپ کی رشتہ داری، جو چیز آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یا جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں چلنے سے روکے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ جب جس کے سامنے یہ آپشن آ جائے، یا تو ان آپشنوں کو ان پرابلم کو وہ ٹکرا دے اور اللہ کے لیے وہ کام کرے، تو اللہ ہی ہے جو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ میرے دوستو،